ایک مسئلہ اور ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ اپنا مکروہ کر لیتے ہیں. کر لیتے ہو نا بھائی کر لیتے ہو، اس میں کون سی بات ہے؟ ہماری فقہ جو بتاتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، ہماری فقہ یہ بتاتی ہے اللہ نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے اول نماز دوسرے روزہ. یہ اسلام کو کوئی شبہ ہے؟ کوئی شک تو نہیں کسی مسلمان کو؟ جب شریعت قرار دے رہی ہے اول نماز دوسرے روزہ، تو جب رمضان آتا ہے تو ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر روزہ کو. کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہے کہ جس سے کسی کی دل دکھے، دل دکھانا میرا شیوا نہیں ہے. چھوڑ رہا ہوں باتیں وہ کرے کیا. میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، میں وہاں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ عربک میں ایک صاحب اور ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، وہ اہل سنت سے تھے، بہت نفیس انسان تھے، میرے جگری دوست. اب وہ کلکتے میں ہیں، مدرسہ عالیہ جو وہاں کا بہت مشہور پرانا اسٹینڈرڈ مدرسہ ہے، وہاں پر وہ عربی کے مدرس ہیں، پروفیسر ہیں. بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ عالیہ کلکتے کا مشہور ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر شمس الحق. میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، ان کا یو پی گورنمنٹ سے کچھ کام اٹکا. کہنے لگے چلیے تو آپ کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا. میں نے کہا چلیے. اب ہم لوگ علی گڑھ سے روانہ ہوئے 1-1:30 بجے قریب. تو میں بھی روزے سے تھا اور وہ بھی روزے سے تھے. گرمی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ڈائریکٹ ٹرین لکھنؤ نہیں آتی تھی، کانپور میں چینج کرنا پڑتی تھی گاڑی. تو ہم لوگ کانپور میں اتر گئے، لکھنؤ جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئے. اب وہ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں کہ ایک دفعہ سائرن بجا. اب اللہ نے جانے کہ وہ سائرن روزہ کھولنے کا تھا یا کسی ٹرین کی انجن کی آواز تھی، وہ اللہ بہتر جانے، مجھے میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال وہ پھلکی ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے تھے، آواز آئی ویسے میں اطمینان سے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے وضو کیا، وضو کرنے بعد میں نے پلیٹ فارم پر اتر کے نماز مغرب پڑھی. نماز مغرب پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے کمپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے روزہ کھولا. تو میں نے دیکھا کہ پھلکی کھانے میرے دوست تھے، اب بھی دوست ہیں، بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے مذاق کرنے کا ان سے حق حاصل، کیونکہ پھلکی کھا لی تھی انہوں نے. تو جب میں پلٹ کر آیا تو ان کا منہ پھولا ہوا تھا. کیا ہوا بھائی؟ چلے آپ لوگ اپنا روزہ مکروہ کر لیتے ہیں، مولانا صاحب معاف کیجیے گا، معاف. میں نے کہا ایسے بھائی، کہا آپ اتنی دیر کر دیتے ہیں، پہلے روزہ کھول لیا ہوتا پھر آپ نماز پڑھتے. میں نے کہا دیکھیے ہمارے آپ کی دوستی اسی لیے برقرار ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں کبھی مذہبی بحث نہیں کی ہے، کیونکہ مذہبی بحثوں سے صرف جھگڑا ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا. یہ بات آپ یاد ہے کہ مولا علی نے نہیں بات کہی ہے، مولا علی نے یہ بات سنائی ہے. میں کہنے کا موقع نہیں کبھی کہہ دوں گا آپ کے سامنے، مذہبی بحثوں سے سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا. کہ نہیں. تو میں نے کہا دیکھیے پھر شرط یہ ہے کہ نہ آپ برا مانیں نہ میں برا مانوں. ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، اس کے بعد نماز مغرب پڑھتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز مغرب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے روزہ کھولتے ہیں. اس میں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا یہ ہم دونوں اپنے عمل کو قرآن کے سامنے رکھ دیں، قرآن جس کی تائید کرے اسے ہم دونوں قبول کر لیں. وہ خود پڑھے لکھے آدمی تھے، عربی کے اسکالر تھے. تو میں نے کہا بتائیے کہ قرآن نے نماز مغرب کا وقت بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ تو یہاں بتایا ہے. انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، میں اس کی صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ہر جگہ قرآن مجید میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اصیل الف صاد یہ لام، یہ نماز مغرب کا وقت ہے.
تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا آیتیں پڑھی ہیں؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ آیتیں بتا رہی ہیں مغرب کا وقت کیا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی فرمائیے کہ اصیل عربی زبان میں کس وقت کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب اصیل عربی زبان میں کہتے ہیں شام کو. ٹھیک، شام کو کہتے ہیں، ایوننگ کو. اصیل کہتے ہیں ایوننگ کو. میں نے کہا اب ذرا وہ افطار صوم والی آیت تو پڑھیے. اب وہ چپ ہوئے. میں نے کہا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کون سی؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، نماز کا وقت بتایا گیا ہے اصیل شام ایوننگ، اور افطار صوم کو بتایا گیا ہے وقت ثم اتم الصیام الی اللیل. روزہ افطار کرو رات کو. تو میں نے پوچھا شام پہلے ہوتی ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے؟ بھائی وہ شخص مخلص تھا، آپ یقین کیجئے وہ شخص رونے لگا. بھائی وہ رونے لگا. کل آپ تو میری آنکھیں کھول دیں، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں رہوں گا سنی. میں نے کہا یہ سنی آپ کون سی بنا رہے ہیں بھائی؟ کہ رہوں گا سنی لیکن روزہ کھولوں گا آپ کے وقت کے اوپر. اس کے بعد جب بھی میں کلکتے گیا مدتوں کے بعد، انہوں نے کہا میں نے جو آپ سے عہد کیا تھا میں اس پر قائم ہوں. حالانکہ لوگ مجھے بہت باتیں سناتے ہیں، لیکن جو میں نے عہد کیا تھا میں اس کے اوپر قائم ہوں. بس برادران عزیز، تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسلام نہ ازم ہے